بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نجاست اور ناپاکی سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے کہ اگر انسان کے کپڑوں پر یا جسم پر کوئی نجاست اور ناپاک چیز لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل ذکر ہوئی کہ نجاست دو طرح کی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہے۔ ایک بڑی نجاست ہے، سخت نجاست ہے، اور ایک چھوٹی اور ہلکی نجاست ہے۔ دونوں کے حکم میں بھی یقیناً فرق ہے۔ دو مجلسوں سے تقریباً یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ اب مختلف صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان ایسی چیز استعمال کر لے کہ جس میں کوئی ناپاکی تھی یا ناپاک چیز کی آمیزش تھی۔ اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستورات نے ایسی مہندی استعمال کر لی کہ جو مہندی ناپاک ہو گئی تھی، یہ اہم مسئلہ ہے مستورات کے اعتبار سے۔ مہندی جانتے ہیں نا، وہ کون مہندی لگاتی ہے؟ مستورات۔ اگر مہندی میں بالفرض کوئی ناپاک گندی چیز گر گئی اور مہندی ناپاک ہو گئی، لیکن لا علمی میں اس کو استعمال کر لیا اور ہاتھوں پہ لگا دیا، پیروں پہ لگا دیا، تو اگر علم ہو جائے کہ یہ مہندی تو بھئی ناپاک ہو گئی تھی، اس میں کوئی نجس ناپاک چیز گر گئی تھی، تو ایسی صورت کے اندر ہاتھوں کو، پیروں کو، یا جہاں بھی وہ مہندی کا استعمال ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیا جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یقینی طور پہ ہے کہ مہندی کا رنگ جم جاتا ہے، تو 3 دفعہ دھونے سے وہ رنگ تو مکمل طور پہ نہیں جائے گا، وہ تو باقی رہے گا۔ تو اس رنگ کے باقی رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ رنگ ہاتھوں پر یا پیروں پر جمع رہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 دفعہ ان ہاتھوں، پیروں کو یا جسم کے اس حصے کو اچھی طرح اگر دھو لیا گیا تو یہ ہاتھ پیر ان کے پاک ہو جائیں گے مستورات کے۔ اس لیے کہ مردوں کے لیے تو بہرحال مہندی کا استعمال ہاتھوں پہ منع ہے نا، ایسا ہی ہے نا دوست؟ مردوں کے لیے مہندی کا استعمال ہاتھوں پہ کرنا کہ وہ بھی وہ ڈیزائن بنا لے، یہ مستورات کے لیے ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ البتہ صرف ایک شکل اس میں فقہا نے لکھی ہے کہ بعض لوگ بطور علاج کے، اب جیسے بعض چیزیں ہمارے ہاں ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پیر کے نیچے مہندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم کی گرمائش، جس کے جسم معدے میں، پیٹ میں گرمائش زیادہ ہوتی ہو تو پیروں پر مہندی لگانے سے یہ گرمائش نکل جاتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہوگا۔ تو بطور علاج کے اگر مرد پیروں پر نیچے سے مہندی لگائے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ جو ایک رواج سا چل پڑا ہے نا کہ حل الٹا کام کرنا ہے، تو بعض نوجوان بھی کیا کرتے ہیں، کوئی کسی نے ناخن پر لگائی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے ایک ناخن پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور کیا ہے کبھی؟ بعض دفعہ ایسے بھی نوجوان ساتھی ایک ناخن پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ وہ کرتے ہیں کہ جن کی شادی قریب ہوتی ہے، ایک ناخن پہ لگایا ہوتا ہے، یا کیا پتہ نہیں کیا معاملات ہے۔ تو یہ الٹی سیدھی سی حرکتیں شروع ہو گئی ہے، اس سے بچنا ازحد ضروری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے، وہ اگر مہندی کا استعمال کرتا ہے تو وہ بالوں میں کیا جا سکتا ہے، اس میں منع نہیں ہے، بلکہ مہندی کا استعمال کرنا جو ہے وہ سنت بھی ہے۔ اگر بڑھاپے کی حالت میں 40 سال کے بعد اگر جو بالوں میں سفیدی ہے، چونکہ پھر سیاہ رنگ کا استعمال منع ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد، تو پھر باقی جو مہندی ہے، براؤن ہے، ریڈ ہے، لائٹ براؤن، ڈارک براؤن جو بھی ہے،
تو مرد اس کو لگا سکتے ہیں، مستورات بھی لگا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے تیل کا استعمال کیا کہ جس تیل میں کوئی نجاست گر گئی تھی، پتہ نہیں تھا، اور اس کی مالش خوب کر لی سر پہ یا جسم پر، تو پھر اندازہ ہوا کہ جی اس میں تو کوئی ناپاک چیز یا گندی چیز گر گئی تھی، وہ تیل تو گندا ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا، تو ایسی صورت کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ سر پہ یا جسم پہ جہاں تیل لگایا ہے 3 دفعہ اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیں، بس یہ کافی۔ باقی اس کے لیے مستقل کوئی زور لگانا یا اس کے ساتھ یہ کوشش کرنا کہ بھئی اب یہ گیلا پن کیسے جائے گا اور تیل کا جو اثر ہے یہ کیسے جائے گا، تو صابن شیمپو اس پر ملنا، تو ٹھیک ہے صفائی کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہوگا۔ 3 دفعہ پانی سے دھو لینے سے وہ بال وہ جسم پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، وہ اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ وہ کسی بھی کپڑے کے پھیرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ شیشہ ہے، آئینہ ہوتا ہے نا، شیشہ ہے، یا یہ چھری چاقو ہے، اب یہ ایسی چیزیں اس دنیا کے اندر ہے کہ جو بالکل ایک سیدھی اسموتھ ہوتی، لہٰذا اگر شیشے پر کوئی ناپاکی گر گئی، چھری چاقو پر کوئی ناپاکی گر گئی، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے، لیکن اگر کسی نے بجائے دھونے کے اس شیشے کو یا چھری کو یا چاقو کو کسی کپڑے یا تولیے سے اچھی طرح جو ہے وہ اس پہ پونچھ لیا، تو چونکہ وہ شیشہ اور لوہا ایسی چیزیں ہیں کہ کپڑے کے پھیرنے سے اس کی نجاست ہٹ جاتی ہے، لہٰذا ایسے کپڑے کے پھیرنے سے وہ آئینہ ہے، چھری چاقو وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر جسم میں کوئی ایسا زخم ہوا یا موجود ہے کہ جس زخم سے نجاست جیسے پیپ یا خون وہ نکلتی ہے، تو اگر کسی کے زخم سے خون یا پیپ نکلنے لگے اور انسان کو لگے کہ یار اس کو تو صاف کر دینا چاہیے، لیکن عام طور پہ زخم پر پانی لگانا وہ نقصان دیتا ہے، منع بھی کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ نہ لگایا جائے، تو ایسی صورت میں یاد رکھے کبھی بھی انسان کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ بعض دفعہ لوگ چونکہ مسائل سے ہم واقفیت زیادہ نہیں رکھتے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیپ تو پس تو ناپاک چیز ہے، خون ناپاک چیز ہے، لہٰذا اس انگلی کے حصے کو یا ہاتھ کو اس پر پانی بہا دیا جائے تھوڑا سا، یا گیلا کپڑا اس پہ پھیر دیا جائے، بعد میں پھر وہ انفیکشن ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اگر زخم کے اندر سے کوئی ناپاکی نکلے تو کوئی بھی کپڑا ہو یا روئی ہو، تولیہ ہو، کپڑے کا ٹکڑا ہو، اس کو لے کر کے اس ناپاکی کو حتی الامکان جتنا انسان صاف کر سکتا ہے اس کو صاف کر لے، پانی بہانا اس پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ماہیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، یہ بڑا اہم اور دلچسپ مسئلہ ہے۔ ماہیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کو، حقیقت بدل گئی تو اس چیز کا حکم بھی بدل جائے گا۔ ماہیت بدلنے سے پہلے ایک چیز ناپاک تھی لیکن اس کو دوسری شکل دے دی گئی تو یہ ممکن ہے کہ وہ چیز پاک ہو جائے، اور یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ جیسے صابن جو عام طور پہ بنتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ تیل اور چربی کا ہوتا ہے۔ یہ جو صابن سے جھاگ بنتا ہے اس کی علت یہ ہے کہ اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں تیل کا اور چربی کا استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہی ایک پروسیس کر کے صابن بنتا ہے۔ بعض دفعہ اس صابنوں کے بنانے میں ناپاک اور نجس جانوروں کی چربی بھی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ وہ چربی جو ناپاک تھی جب اس کو پگھلایا گیا پھر اس میں باقی چیزیں ملا کر اس کو صابن کی شکل دے دی گئی، ماہیت بدل گئی،
شکل بدل گئی اس کی. تو اگر وہ چربی کی شکل میں تھا تو ناپاک تھا، اب صابن کی شکل میں آ گیا تو یہ پاک ہے. لہٰذا یہ جتنے صابن ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں جھاگ بنتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں کہ صابن کے استعمال میں مردار جانوروں کی چربی کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں، لیکن ماہیت بدل گئی، حکم بدل گیا. لہٰذا ایسے صابنوں کا استعمال بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ شراب ایک ناپاک، نجس، ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے. لیکن یہی شراب اگر اس کے ساتھ ایک خاص عمل کیا جائے یا اس کو کافی دیر تک رکھا جائے تو یہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے. شراب جو ہوتی ہے اس میں بعض اجزاء ملانے سے یا اس کو کافی دیر تک دھوپ میں رکھنے سے یہ سرکہ بن جاتا ہے. سرکہ جانتے ہیں نا، آج کل سوپ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سرکہ ہم ڈال کے کھاتے ہیں. تو شراب کے حرام، ناپاک اور نجس ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس کو. لیکن یہی شراب اگر ایک عمل سے گزر گئی اور اس سے وہ نشاور کیفیت ختم ہو گئی، وہ سرکہ بن گیا، تو سرکے کا استعمال بلا کراہیت جائز ہے، ماہیت تبدیل ہو گئی ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اور وہ نمک کی کان میں گر گیا، نمک ہوتا ہے نا، سالٹ، اس کی کانیں ہوتی ہیں، جیسے کوئلے کی کان ہے اور سونے کی کانیں ہوتی ہے، تو اس پہاڑوں کو کھود کر کے ان کانوں سے اندر سے سارے معادن، خزائن نکالے جاتے ہیں. اللہ پاک کی دنیا ہے، اللہ نے کیسی عجیب و غریب نعمتیں ان پہاڑوں میں پیدا کی. تو نمک کی کانیں ہوتی ہے باقاعدہ. تو فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی جانور چلا گیا ناپاک، مثال کے طور پہ گدھا ہے، کتا ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ نمک کی کان میں چلا گیا اور اندر جا کے وہ مر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نمک کی خاصیت یہ کہ ہر چیز کو گھلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. اس نے اس جانور کو بھی پگھلایا اور پگھلنے کے بعد وہ اس نمک کا حصہ بن گیا، ختم، وہ نمک ہو گیا. تو اب اگر کوئی کسی نے دیکھا بھی ہو کہ بھئی یہاں تو اندر ایک گدھا گیا تھا اس کان میں، واپس نہیں آیا ہے، لہٰذا اب نمک کی کمپنیوں کو لکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں 0% گدھا بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے دوست، نہیں سمجھ میں آئی بات. لہٰذا اگر گدھا یا کوئی بھی جانور نمک کے کان میں مر جائے، نمک بن گیا، تو لہٰذا وہ اسی حکم کے اندر آئے گا، اس میں انسان کو کوئی شبہ اور مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس ایسی چادر ہے یا مصلی ہے، عام طور پہ چونکہ ہم عادت بنا لیتے ہیں کہ مصلی پر نماز پڑھنی ہے، جائے نماز، تو اگر کوئی مصلی ہے یا چادر ہے بچھانے والی اور اس کا ایک کونا ناپاک ہو گیا، ایک حصہ ناپاک ہو گیا، باقی چادر، باقی مصلی پاک ہے، اب نماز کا وقت تنگ ہے یا گھر میں کوئی دوسرا مصلی یا چادر نہیں ہے، تو اس حصے سے ہٹ کر باقی حصے پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، بالکل بلا تکلف پڑھ سکتے ہیں، بس وہ ناپاک حصے کے ساتھ کوئی جسم کا حصہ نہ لگ جائے، اس کا دھیان ضروری. اچھا، اسی طریقے سے جو ناپاک جانور ہے، یعنی جن کا گوشت ناپاک، حرام ہے، اور وہ اگر برتن میں منہ مار لے وہ بھی ناپاک، جیسے کہ مسئلہ ہے کتے کے بارے میں عام طور پہ. اب کتا ایک ناپاک جانور ہے، کتا اگر برتن میں منہ مار لے تو اس برتن کو ہمارے احناف کے نزدیک کم از کم 3 دفعہ دھونا ضروری ہے. مالکیہ کے ہاں اس کو 7 دفعہ، 8ویں دفعہ پھر اس کو مٹی سے اچھی طرح مانجا جائے گا، اس میں جراثیم ہوتے ہیں. لیکن فی نفسی ہی جو کتے کا جسم ہے، جو جسم، اگر یہ کتا کسی سے ٹکرا جائے، یا بعض لوگ جیسے کتے پالتے ہیں ویسے شوقیہ طور پہ کتے پالنا ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے. حدیث پاک میں سخت وعید ہے اس کی کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جنبی ہو یا جاندار کی تصویروں کو رکھا جائے.
لیکن اگر کتے کا جسم پاک صاف ہے اور وہ کسی کے کپڑوں سے مس ہو گیا، ٹکرا گیا، لگ گیا، بیٹھ گیا آ کر کے، اور انسان کو نظر آئے کہ اس کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں تھی، جسم اس کا بالکل پاک تھا، لیکن آ کے کپڑوں سے لگ کر چلا گیا ہے، تو کتے کے مس ہونے سے، اس کے ٹکرا جانے سے اگر یقین ہو کہ اس کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں تھی، تو یاد رکھیں اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کپڑے اپنی جگہ پر پاک رہیں گے۔ لیکن چونکہ یہ جانور ہیں، کہیں بھی گھومتے ہیں، پھر خاص طور پہ ہمارے ماحول معاشرے کی تو ذرا گندگی زیادہ ہوتی ہے، کسی کچرا کنڈی میں بیٹھے ہوں، کسی ناپاکی سے گزر کے آئے ہوں، تو اگر سہولت اور وقت اور موقع اور پانی دستیاب ہو تو انسان کو احتیاطاً کپڑوں کا وہ حصہ ضرور دھو لینا چاہیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر کے گھر سے پکی ہوئی کھانے کی چیز آ جائے، یا ان کے برتن آ جائے، یا ان کے جو کپڑے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب دیکھیں، ایک تو کفر ہے، اس کا تعلق تو باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، تو باطنی طور پر تو کفر ناپاک ہے، انما المشرکون نجس، لیکن وہ اندر کی ایک گندگی ہے جو کفر کی وجہ سے لگی ہوئی۔ ظاہری طور پر اگر ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ نہانے دھونے کا اہتمام کرتا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کہہ کر اس سے فاصلہ رکھیں کہ نہیں جی یہ تو ہندو ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اس وجہ سے کہ شاید میرا ہاتھ ملانا یا اس کے ساتھ بیٹھنا یہ مجھے بھی ناپاک کر دے گا، یہ ایک غلط سوچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لہذا کافر جو کپڑے پہنتے ہیں اگر اس پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ بعض دفعہ اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں اور ہندو بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے اس ملک میں، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، تو ان کے گھروں سے کبھی برتن آ گئے تو برتن فی نفسی ہی پاک ہیں، اور پھر ہمیں اگر یہ بھی اندازہ ہو کہ یہ لوگ گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے برتن پاک سمجھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کافروں کے گھر سے کوئی کھانے وغیرہ کی چیز آ گئی جو انہوں نے پکائی ہے، باقاعدہ پکائی ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ احتیاط کرتے ہیں، کوئی ناپاکی، گندگی، نجس، مردار یہ نہیں کھاتے، تو فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ان کے گھر کی پکی ہوئی چیز بھی پاک سمجھی جائے گی، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ کافر کے گھر سے آئی ہوئی پکی ہوئی چیز کو حتی الامکان خود استعمال نہ کرے، احتیاط کر لے۔ البتہ وہ چیز جو اس نے خود بھی باہر سے لی، جیسے مثال کے طور پہ بسکٹ کا ڈبہ ہے، کیک بیکری سے لیا ہے، کوئی اور چیز آئٹم باہر سے لیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے گھر کا نہیں، باہر کا ہے، اس نے آپ کو بھیج دیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ آگے جیسے ان کی عید آ رہی ہے کرسمس کے عنوان سے، تو چونکہ یہ ہمارے جو کرسچن برادری ہے، یہ ان کی ایسا ہے جیسے ہمارے لیے عید الفطر ہے، اور یہ اس کی نسبت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، جس میں ان کا باطل اور فاسد عقیدہ وہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان احتیاط کریں، لیکن اس میں کسی کی دل آزاری کرنا یہ سختی سے منع ہے۔ بعض لوگ یہاں پر جو ہے نا اتنے جری ہو جاتے ہیں، باقی سب کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اپنا الٹا سیدھا چل رہا ہے، بس یہ دن آئیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو کرسمس کا یہ ہے اور کرسمس کا وہ ہے اور کرسمس کا فلاں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ان سے صرف اختلاف وہ کفر اور اسلام کا ہے جو اپنی جگہ پر ہے، وہ کفر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن باقی ایک انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی، انسانی صلہ رحمی وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے، اور ایسے کلمات البتہ نہیں کہنے چاہیے جو ان کے مذہبی شعائر ہو۔ بعض لوگ اس میں بھی تجاوز کرتے ہیں کہ چلے وہ یہ جملے کہتے ہیں، ہم بھی جوش میں وہ جملے، یا وہ کرسمس کے موقع پہ ایک مخصوص لباس اپنے بچوں کو پہناتے ہیں
سرخ رنگ کی ٹوپی ہوتی ہے اور فلاں رنگ کا وہ ہوتا ہے، قطعاً نہیں پہنانا چاہیے اپنے بچوں کو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یا وہ کرسمس ٹری بناتے ہیں اپنے لیے ایسے موقعوں پر، ایسی چیزیں نہ خریدنی چاہیے نہ بیچنی بھی نہیں چاہیے. کوشش یہ کرے، اور اگر ان کو بیچے تو خیر جائز بھی ہے، اگر کوئی اس نیت سے بنائے کہ بھئی عیسائی ان دنوں میں آ کر یہ خریدتے ہیں تو ان کے حد تک گنجائش ہے. لیکن بہرحال اتنا زیادہ اشتغال نہ ہو کہ بس انسان اس کام کے اندر لگ جائے. باقی فی نفسی ہی یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے دل آزاری والا عمل کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سوتے ہوئے بعض دفعہ انسان کے منہ سے پانی نکلتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ معدے کی خرابی یا کیا ہوتا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے یہ رال نکلی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ دائیں بائیں پانی نکلا ہوتا ہے. تو یہ پانی جو منہ سے نکلا ہے کبھی وہ چہرے پر یا کپڑوں پہ لگا ہوا ہوگا یا بستر پہ لگا ہوا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے، یعنی اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا. البتہ انسان صفائی طہارت تو کرے گا، لیکن اگر وہ بستر ہے تو اس پہ بیٹھ سکتا ہے، ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے. جس پانی سے میت کو غسل دیا گیا، استعمال ہو گیا اس کے جسم پر، اور وہ پانی کسی نے بالٹی میں جمع کیا، یاد رکھے کہ میت کے غسل میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہ پاک نہیں ہے، اس کو گرانا ضروری ہے. آخری اور اہم ترین مسئلہ، وہ کپڑے جو دھوبی کو انسان دیتا ہے دھونے کے لیے، تو آیا وہ کپڑے دھل کر جو آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم کپڑے 2 دن 3 دن بعد 1 دن بعد اتارے، صاف کپڑے ہیں، پاک کپڑے، وہ گئے دھوبی نے دھوئے، استری کی، واپس آ گئے. مسئلہ ان کپڑوں کا ہے جو ناپاک تھے. ناپاک کپڑے تھے، مثال کے طور پہ ان کپڑوں میں بدخوابی ہو گئی، کوئی گندگی ناپاکی لگی ہوئی تھی اس میں. اب ہمارے ہاں چونکہ ہم احتیاط کی زندگی سے بہت دور آ گئے، ورنہ اس کا حکم یہ ہے ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی بالغ اولاد کو بھی سکھائیں. کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے، بدخوابی کا اثر لگ جائے، گھر والے جب بھی دھوئیں، واشنگ مشین میں جب بھی جائیں، دھوبی کے پاس جب بھی جائیں، پہلے اس حصے کو خود دھو لیں، اتنا حصہ خود پاک کر لے. صبح اٹھ کر اتنا انسان کو ہاتھ پیر ہلانے چاہیے. وہ جگہ پاک ہو گئی، پھر یہ کپڑے آپ دھوبی کو دیں، پھر واشنگ مشین میں ڈالیں، پھر جو بھی اس ہو جائے، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ناپاک کپڑے دھوبی کے پاس گئے یا ناپاک کپڑے ناپاکی کی حالت میں واشنگ مشین میں ہی ڈالے گئے، تو وہ تو ایک عمل گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ناپاکی کو پورے پانی میں مکس کر دے گا، وہ پاک نہیں ہوں گے باہر جب آئیں گے. اسی طریقے سے فقہاء نے لکھا دھوبی کے پاس اگر ناپاک کپڑے گئے تو راجح قول یہ ہے کہ وہ حضرات بھی وہاں اس درجے کی احتیاط نہیں کرتے، وہ بھی سب کپڑوں کو مکس کر لیتے ہیں اور ایسے عمل سے گزارتے ہیں کہ جس میں وہ ناپاکی زائل نہیں ہوتی. البتہ اگر انسان کو یہ اطمینان ہے کہ یہ دھوبی ایسا ہے جو ہر کپڑے کو مستقل پانی سے گزارتا ہے، الگ سے مائع جاری سے چلنے والے پانی سے، تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا، اب ایک تشویش تو ہو گئی، اس کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو آسان مسئلہ سمجھ لیں کہ جب بھی انسان کپڑا دھوبی کو دے یا گھر کی واشنگ مشین میں بھیجے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کپڑوں پر گندگی ناپاکی لگی ہوئی ہے، بدخوابی لگی ہے، منی کا اثر ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو پہلے ہاتھ سے اپنے لیے دھو لیں، پھر ان کپڑوں کو وہاں ڈال دیں، پھر وہ کپڑے بالکل پاک ہوں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.